بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 14 پڑھیں گے، لیسن نمبر 14۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر's reign as the last مغل emperor۔ یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 84، پیج نمبر 84۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اچھا، بہادر شاہ ظفر's reign، بہادر شاہ ظفر کی دور حکومت is the last مغل emperor، آخری مغل شاہنشاہ کے طور پر یا بادشاہ کے طور پر۔ بہادر شاہ ظفر بنے the 20th 20واں اینڈ لاسٹ مغل امپرر اور آخری مغل حکمران یا بادشاہ۔ ہی واز نون، وہ مشہور تھے یا وہ جانے جاتے تھے، از نامینل امپرر، ایک برائے نام شاہنشاہ کے طور پر۔ وہ ایک برائے نام شاہنشاہ کے طور پر مشہور تھے۔ پیپل چوز ہیم، لوگوں نے انہیں چنا یا منتخب کیا، از دیر امپرر، اپنے بادشاہ کے طور پر۔ کب؟ ان 1857 CE، 1857 عیسوی میں۔ ایٹ دا ٹائم آف وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے دوران، یعنی جب آزادی کے لیے آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ بٹ ہی واز انکیپیبل، لیکن وہ نااہل تھے۔ انکیپیبل کہتے ہیں نااہل کو، اس کے اندر اہلیت موجود نہیں تھی، آف رننگ دا اسٹیٹ، ملک چلانے کی۔ وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کنکلوڈیڈ، ختم ہوئی، جنگ آزادی ختم ہوئی ان نومبر 1858 CE، نومبر 1858 عیسوی میں۔ ان 1858 CE، 1858 عیسوی میں، برٹش سینڈ ہم، انگریزوں نے انہیں بھیجا، ٹو رنگون کو، ایز پریزنر، ایک قیدی کے طور پر۔ دس اس طرح، دا فلیکرنگ لیمپ، چمکتا ہوا یا ٹمٹماتا ہوا چراغ، آف مغل امپائر، مغل سلطنت کی، واز بلون اپ فار ایور، ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ ہی ڈائیڈ، وہ فوت ہوئے، ان رنگون میں۔ کب؟ ان 1862 CE، 1862 عیسوی میں۔ اینڈ از بریڈ دیئر، اور وہاں پہ دفن ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے بہادر شاہ ظفر از آلسو فیمس فار ہیز لٹریری اسپیکٹ، بہادر شاہ ظفر اپنے ادبی پہلو کی وجہ سے بھی مشہور ہے، یعنی اس کے اندر ادب کا جذبہ تھا۔ ہی واز اے گڈ پوئٹ، وہ ایک اچھے شاعر تھے، اینڈ پیٹرنائزڈ اے نمبر آف پوئٹس، اور اس نے کئی شعراء کی سرپرستی کی۔ پیٹرنائز کہتے ہیں سرپرستی کرنا۔ پیپل، لوگ، لائک مرزا غالب اینڈ ابراہیم ذوق، یعنی مرزا غالب اور ابراہیم ذوق کی طرح شعراء جو تھے، ور اٹیچ ٹو ہیز کورٹ، یہ ان کی دربار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بہادر شاہ ظفر کی دربار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا اس کی دربار میں شامل تھے۔ مومن خان مومن اینڈ مصطفیٰ خان شیفتہ، اور مصطفیٰ خان شیفتہ were also prominent poets of his literary gatherings، تو یہ بھی ان کے ادبی ٹولے کے نمایاں شعراء تھے یا نامور شعراء تھے۔ پرامیننٹ کہتے ہیں نامور، مشہور۔ اچھا، نیکسٹ ہے دی برٹش ٹک اوور دا سب کانٹیننٹ، یعنی انگریزوں نے بر صغیر سنبھالا یا بر صغیر کو کنٹرول میں لیا۔ وار آف انڈیپینڈنس ان 1858 CE، 1857 کی جنگ آزادی، واز اے کروشل پوائنٹ، تو یہ ایک حتمی مرحلہ تھا، ان دا ہسٹری آف دی سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی تاریخ میں۔ یہ بر صغیر کی تاریخ میں یہ جو جنگ آزادی تھی، یہ حتمی مرحلہ تھا یا اہم مرحلہ تھا، بیکاز آف دیس وار، اس جنگ کی وجہ سے، دا پیپل آف دیس ریجن، اس خطے کے لوگوں نے اسٹرگل، جدوجہد کی، یعنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس خطے کے لوگوں نے جدوجہد کی۔ آفٹر دا فیلئر آف دیس وار،
اس جنگ کی ناکامی کے بعد there remained no challenge to the British rule. تو انگریزوں کی جو حکومت تھی اس کے لیے کوئی چیلنج باقی نہیں رہا، یعنی کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ آفٹر وار، جنگ کے بعد، برٹش اڈاپٹیڈ اے پالیسی، انگریزوں نے ایک پالیسی اختیار کی۔ وہ کون سی پالیسی تھی؟ آف ان ایون ٹریٹمنٹ اگینسٹ دی مسلمس، وہ مسلمانوں کے خلاف غیر مساویانہ رویہ تھا، غیر مساویانہ رویے کی پالیسی انگریزوں نے اختیار کی تھی جنگ کے بعد۔ اچھا نیکسٹ ہے دی چیلنجز فیسڈ بائی مسلم ان سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کا سامنا، بر صغیر میں ان سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل، وہ مسائل جن کا مسلمانوں نے سامنا کیا۔ آفٹر وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے بعد، دا مسلمس فیس مینی چیلنجز ان دی سب کانٹیننٹ، مسلمانوں نے بر صغیر میں کئی مشکلات کا سامنا کیا، مسلمانوں کو کئی مشکلات درپیش ہوئی۔ سم آر مینشنڈ بیلو، کچھ مندرجہ ذیل ہے۔ دا لاس آف پولیٹیکل پاور آف مسلم، مسلمانوں کی جو سیاسی قوت تھی اس کا لاس، اس کا نقصان، یعنی اسے نقصان پہنچا مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو۔ دا روئن آف دیئر اکنامک بیسس، مسلمانوں کی جو اکنامک بیسس تھی یعنی جو معاشی بنیادیں تھی ان کی تباہی۔ تھریٹ ٹو دا انیلیشن آف اسلامک کلچر، اسلامی ثقافت کی بربادی کا خطرہ۔ انیلیشن کہتے بربادی یا تباہی، تھریٹ کہتے خطرہ۔ مسلمز بیکیم لینڈ لیس، مسلمانوں بے زمین ہوئے، یعنی مسلمانوں کے پاس وہ زمینیں نہیں رہی، وہ لینڈ لیس ہوئے۔ مینی مسلمز ہیڈ ٹو لوز دیئر امپلائمنٹ، بہت سے مسلمانوں کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ دی میجر امپیکٹ اینڈ چیلنج، یعنی بڑا اثر، امپیکٹ کہتے اثر کو، اور مشکل، واز دا انٹروڈکشن آف دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858، یعنی وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کا تعارف تھا، یعنی جب انگریزوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 متعارف کروایا تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، یعنی یہ سب سے بڑی مشکل تھی اور امپیکٹ تھا، اثر تھا۔ which abolished the role of برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کی وجہ سے اس برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی تسلط ختم ہوئی یا بالادستی ختم ہوئی، اینڈ مارک دا بگننگ آف برٹش رول، اور انگریزوں کی حکومت کی شروعات ہوئی یا شروع ہوئی، انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی۔ دیٹ bestowed powers in the hands of the British government، جس کی وجہ سے یا جس نے تمام جو اختیارات تھے وہ انگریزوں کی ہاتھوں میں چلے گئے یا ہاتھوں کو دے دیے گئے۔ ٹو رول انڈیا ڈائریکٹلی تھرو اٹس ریپریزنٹیٹیوز، یعنی جس کی وجہ سے ان کے نمائندے برٹش گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے وہ براہ راست ہندوستان پر حکومت کر سکتے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ پھر نیکسٹ الگ ٹاپک آ رہا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی۔ تو آج یہاں تک کافی ہے، امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔